بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ وہی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے اپنے رسول کی جو نسبت ہے اس کو عبد کے نمایاں کیا ہے، کتاب نازل کی ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، قیما سیدھی ٹھیک ٹھیک روشن مبین، لینذر بأسا شدیدا، خبردار کر دے ایک بہت بڑی آفت سے۔ ویسے باسن جب واحد آتا ہے تو عام طور پر اس کے معنی جنگ ہوتے ہیں، جب جمع میں آتا ہے تو سختی، مصیبت، بھوک، فاقہ، یہ سارے باسا، بہت بڑی آفت، بہت بڑی آفت، بہت بڑی آفت۔ ایک تو ہے دجالی فتنے کی، دجال المسیح الدجال جو آنے والا ہے، من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، اور تاکہ بشارت دے وہ ان اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہوں، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے ہوگا بہت اچھا بدلہ، ماکثین فیہ ابدا، اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور خبردار کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس کے لیے کوئی علمی سند نہیں ہے، ولا لآبائہم، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی سند تھی، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، بہت بڑی گستاخی ہے جو یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں کر رہے ہیں۔ ان یقولون الا کذبا، یہ نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ، سراسر سیدھا سفید جھوٹ بول رہے ہیں۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، تو اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے جو اثرات پڑنے والے ہیں، عیسائیت کے اس غلط عقیدے کے جو نتائج برآمد ہوئے ہیں، جب یہ نتائج ظاہر ہوں گے تو وہ اتنے سنگین ہوں گے، فلعلک باخع نفسک، کہ ان کے احساس سے اور ان کے ادراک سے شاید کہ آپ اپنے صدمے سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں۔ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر یہ لوگ اس حدیث پر، اس قرآن پر، یہ بات جو بتائی جا رہی ہے اس پر ایمان نہ لائے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے اس کا گہنا بنا دیا ہے، بناؤ سنگار بنا دیا ہے، زینت بنا دیا ہے، نبلوہم، تاکہ ہم آزمائیں ان کو، ایہم احسن عملا، کون ہے ان میں سے اچھے عمل کرنے والا۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یہ کہ جو کچھ بھی اس پر ہے ہم ایک وقت آئے گا کہ اس کو بنا کر رکھ دیں گے جیسے کہ میدان جس میں سے کہ فصل کاٹ لی گئی ہو۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ہم اسے کر کے چھوڑیں گے ایسا کھیت کہ جہاں پر چورا پڑا ہوا ہو، صرف بچا کھچا جو ہے وہ توڑی کا اور کچھ نہ ہو۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اب یہاں سے اصحاب کہف کی بات شروع ہو رہی ہے، کیونکہ پوچھوایا تھا یہودیوں نے اصحاب کہف کون تھے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب الکہف والرقیم، رقیم جو ہے ان کی تختی تھی ایک جس کے اوپر ان کے حالات لکھ کر، جو ان کی کہف تھی، ان کی غار جو تھی اس کے اوپر لگا دی گئی تھی، تو انہیں اصحاب الکہف بھی کہتے ہیں، اصحاب الرقیم بھی کہتے ہیں، یہ دونوں ایک ہی گروہ کے نام ہیں۔ کیا وہ تمہارے خیال میں ہماری بڑی عجیب آیات میں سے تھا؟ یعنی واقعتاً بات تو غیر معمولی تھی، لیکن حقیقت میں ہمارے ہاں تو ہماری تخلیق میں، ہماری صنائی میں اس سے ہزاروں گنا زیادہ عجیب باتیں ہوتی ہیں، ہمارے لیے تو کوئی شے ہے ہی نہیں کسی بھی درجے میں، تم سمجھتے ہو شاید وہ بہت بڑی بات ہے۔ اذ ابى الفتية الى الكهف، جبکہ وہ نوجوان آئے اپنے اس غار میں، فقالوا، اور انہوں نے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ، پروردگار اب خاص اپنے خزانہ فضل سے ہمارے لیے رحمت کا بندوبست فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے ہمارے معاملے کے اندر جو ہے وہ کوئی عافیت کا بندوبست فرما۔ فضربنا علی آذانہم، تو ہم نے تھپکی دے دی ان کے کانوں پر، فی الکہف سنین عددا، اسی وہ غار کے اندر جو ہے وہ سوتے رہے کئی سال۔ ابھی یہاں اس بات کو نہیں چھیڑا کتنے سال، سنین عددا، متعدد سال وہ سوتے رہے۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھایا، لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، تاکہ ہم دیکھیں کہ دو گروہوں میں سے کس کو صحیح معلوم ہے کہ کتنے عرصے وہ وہاں رہے تھے۔ اس کا ذکر آگے آ جائے گا، دو گروہوں سے مراد کیا ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے نبی ہم آپ کو ان کا یہ قصہ سنا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں ان کے حالات حق کے ساتھ، صحیح بلا کم و کاست۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر، توحید کے ساتھ ایمان لانے والے، وزدناہم ھدا، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ فرمایا، وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو ڈھارس دی، مضبوطی دی، دلوں کے اندر ثبات پیدا کر دیا، اذ قاموا،
جب وہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے اور جیسے کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات کی تھی اسی طرح ڈٹ کر انہوں نے بات کی، اس قاموا فقالوا، اور انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم کسی اور رب کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کسی اور دیوی کو، کسی دیوتا کو، کسی بت کو ہم ماننے کو تیار نہیں۔ لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم اس کے ایک الہ کے سوا کسی اور کو پکارنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم نے اگر ایسی کوئی بات کہی تو یہ تو عقل سے بہت دور کی بات ہو جائے گی۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ جو ہماری قوم ہے اس نے بہت سے آلہہ جو ہے اختیار کر لیے ہیں اللہ کے سوا، انہوں نے اختیار کر لیے ہیں بہت سے آلہہ اس کے سوا، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، تو کیوں نہیں وہ پیش کرتے ان کے اوپر کوئی دلیل، کوئی سند، کوئی اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی سند ہو، کوئی آسمانی کتاب ہو۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو کون ظالم ہوگا اس شخص سے بڑھ کر کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ گھڑ کر منسوب کر دیا۔ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور دیکھو جب تم نے اب ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور ان ہستیوں کو بھی تم نے چھوڑ دیا جن کی وہ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا، فَآوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو اب آؤ کسی کھو میں، کسی غار میں پناہ لے لیں، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَحْمَتِهِ، تمہارا رب تمہارے لیے وہاں کوئی رحمت کا سامان کر دے گا، وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ خاص اپنی طرف سے کوئی نرمی اور کوئی آسائش کا سامان پیدا فرما دے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور تم دیکھو کہ سورج جب طلوع ہوتا تھا تو وہ ان کی اس غار سے کنی کتراتا ہوا داہنی طرف نکل جاتا تھا، یعنی براہ راست دھوپ جو ہے اس میں نہیں آتی تھی۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، جب ڈوبتا تھا تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو بھی وہ کنی کترا جاتا تھا بائیں طرف۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ جو اس غار کی اندر سے کھلی تھی اس کھلی غار کے اندر جا کر وہ لیٹ گئے، سو گئے۔ ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، جس کی گمراہی کا فیصلہ فرما دے، پھر اس کے لیے تم نہیں پاؤ گے کوئی بھی جو حمایتی ہو، مددگار ہو، اس کو راہ پر لانے والا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، صورتحال ایسی تھی کہ تم اگر اس کو دیکھتے تو یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو کروٹیں بھی دلواتے رہے، داہنی طرف بھی بائیں طرف بھی۔ ذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا ایک کتا بھی تھا جو اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر، دونوں اگلے جو ہے پاؤں جو ہاتھ ان کو سمجھیے وہ اس کے کوئی بہت ہی خونخوار قسم کا کتا تھا جو اس غار کے منہ پر اپنے دونوں ہاتھ پنجے آگے پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے زور سے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر اچانک تمہارا کہیں وہاں گزر ہو جائے، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، تو وہاں سے تمہارے اوپر غضب طاری ہو جائے، خوف طاری ہو جائے، اور وہاں سے تم بھاگو۔ جو بڑا بھیانک منظر ہے، ایک کہف ہے، اندر اندھیرا ہے، اور آگے جو ہے بڑا کوئی ٹیریئر بل قسم کا کتا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، خوفناک قسم کا، اس نے اپنے پنجے بھی آگے کیے ہوئے ہیں۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اسی طرح پھر ہم نے انہیں ایک وقت میں اٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک نے کہا کتنے عرصے یہاں ہم رہے ہوں گے، کیا خیال ہے آپ کا؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، انہوں نے کہا کہ ہم رہے ہوں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، تھوڑی سی نیند ہم نے دی ہے، استراحت کی اور کیا کیا۔ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، کچھ اور تھے، انہوں نے کہا چھوڑو اس بات کو، اللہ تمہارا جانتا ہے کتنی دیر رہے، 2 گھنٹے رہے، 2 دن رہے، کیا پتا، ہمیں کیا معلوم۔ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ، تو لو یہ چاندی کا سکہ، ورق جو ہے چاندی کو کہتے ہیں، تو اس کو دے کر ایک آدمی کو بھیجو إِلَى الْمَدِينَةِ، شہر کی طرف، فَلْيَنظُرْ، وہ دیکھے، أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہاں سے کوئی پاکیزہ خوراک مل سکے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ ان کا جو تصورات تھے، موحد بھی تھے تو پاکیزہ کھانا بھی چاہتے تھے۔ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو اس میں سے کچھ ہمارے لیے راشن لے آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور دیکھے کہ وہ نرمی کرے، کسی سے جھگڑ نہ پڑے، کہیں کسی سے جھگڑ پڑا اور جھگڑنے کی وجہ سے پھر کوئی شکل ہو جائے تو ہم تک لوگ پہنچ جائیں، تو بڑی نرمی کے ساتھ وہ معاملہ کرے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، نوٹ کر لیجئے، یہ تعداد حروف کے اعتبار سے قرآن مجید کا نصف ہے کہ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے اوپر متنبع کر دے، لوگوں کو مطلع کر دے، اس کا ذریعہ بن جائے۔
इन यज़हरू अलैकुम, अगर वो तुम्हारे ऊपर गालिब आ गए और काबू पा लिया उन्होंने तुम पर, यरजुमुकुम, या तो तुम्हें रजम कर देंगे, अब संसार कर देंगे, और युईदुकुम फी मिल्लतिहिम, या तुम्हें मजबूर करेंगे और अपनी मिल्लत में, अपने दीन में वो वापस ले जाएंगे, वलन तुफलिहू इज़न अबदा, और अगर ऐसा हो गया तो फिर हमेशा तुम फलाह से दूर हो जाओगे, फिर नहीं पा सकोगे फलाह कभी भी। वकज़ालिका असरना अलैहिम, और इस तरह हमने ये बात जाहिर कर दी उन पर, लियअलमू, अब इससे क्या क्या चीजें वाज़ेह हुई, अन्न वाद अल्लाह हक़्क़ुन व अन्न साअत ला रैब फ़ीहा, अल्लाह का वादा सच्चा है और यह कि क़यामत के बारे में कोई शक नहीं हो सकता, आतियतुन ला रैब फ़ीहा, वो आकर रहेगी। इज़ यतनाज़ऊन बैनहुम अमरहुम, अब वो उनके बारे में आपस में झगड़ने लगे कि क्या करना चाहिए इनका मामला। वो तो जाकर अपनी गार के अंदर दोबारा सो गए और अब अल्लाह ने उनके ऊपर मौत जो है हकीकी मौत वारिद कर दी। अब क्या करना चाहिए, इज़ यतनाज़ऊन बैनहुम अमरहुम, तो उन्होंने जबकि वो आपस में झगड़ रहे थे, फ़क़ालू इब्नु अलैहिम बुनियाना, कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पे एक यादगार तामीर कर दी जाए, एक इमारत तामीर की जाए, मालूम हो कि यहाँ इतना बड़ा वाक़या हुआ है तो इसके पास एक यादगार तामीर हो। रब्बुहुम आलमु बिहिम, उनका रब उनसे अब बेहतर वाकिफ है। क़ाल लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम, तो जिन लोगों की बात मानी गई, जो गालिब आए अपनी राय के एतबार से, उन्होंने ये कहा लनत्तखिज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, कि अब हम यहाँ पर एक मस्जिद तामीर करेंगे इनकी याद में। अब यहां तक का वाक़या बयान करके फरमाया सयक़ूलून सलासतुन राबिहुम कल्बुहुम, ये लोग कहेंगे कि वो 3 थे असहाबे कहफ और चौथा था उनका कुत्ता। वयक़ूलून खम्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम, और कुछ ये कहेंगे कि नहीं वो 5 थे और छठा था उनका कुत्ता, रजमम बिल गैब। ये सारी बातें जो ये कह रहे हैं ये अंधेरे के अंदर टामकटोइयां हैं, ये तीर तुक्के चला रहे हैं अंधेरे के अंदर। वयक़ूलून सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम, और उनमें से कुछ वो भी हैं जो कहते हैं कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। कुल रब्बी आलम बिइद्दतिहिम, कह दीजिए कि मेरा रब ज्यादा बेहतर जानता है कि उनकी तादाद कितनी थी। मा यालमुहुम इल्ला कलील, नहीं जानते इस चीज को मगर बहुत कम लोग। फला तुम्हारे फीहिम इल्ला मिरान ज़ाहिरा, तो इस मामले के अंदर है नबी आप इनसे कुछ ज्यादा झगड़िए मत। वला तस्तफ्ति फीहिम मिनहुम अहदा, और ना ही इन चीजों के बारे में इनमें से किसी से पूछिए, इसलिए कि ये चीजें ऐसी नहीं है, इसी में हमारे लिए हिदायत है। वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा, देखिए कभी ना ये कहिएगा कि ये काम मैं कल जरूर कर दूंगा, इल्ला यशा अल्लाह, मगर इस इस्तिस्ना के साथ अगर अल्लाह ने चाहा। वज़कुर रब्बक इज़ा नसीत, और अपने रब को याद कर लिया कीजिए जब आप भूल जाएं, यानी ये कि अगर किसी वक्त भूल जाएं तो फिर जब याद आ जाए वज़कुर रब्बक का, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ ध्यान लगाइए। वक़ुल असा अन यहदियनी रब्बी लिअक़रब मिन हाज़ा रशदा, और कहिए कि हो सकता है कि मेरा रब इस मामले में इससे बेहतर राह की तरफ मेरी रहनुमाई कर दे। वलबिसू फ़ी कहफ़िहिम सलासा मिअतिन सिनीना वज़दादू तिस्आ, और वो रहे अपनी उस गार में 300 बरस और उसके ऊपर 9 साल। इसकी ताबीर क्या है, शमसी हिसाब से 300 बरस, और ये 300 बरस जो शमसी होते हैं जो सोलर कैलेंडर के, वो कमरी हिसाब से 309 बन जाते हैं। इस हवाले से ये दोनों अदद बिल्कुल सही है। कुलिल्लाहु आलमु बिमा लबिसू, कहिए ये भी अल्लाह बेहतर जानता है कितने अरसे रहे, इसमें भी बहस में पड़ने की जरूरत नहीं। लहू गैबुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ताला ही के इख्तियार में है और अल्लाह ही के इल्म में है गैब कुल का कुल आसमान और जमीन का। अब सिर बेही वास में, क्या ही अजीब और अच्छा है वो देखने वाला, और क्या ही अच्छा है वो सुनने वाला। उसकी समाअत, उसकी बसारत का तुम क्या अंदाजा करोगे। मा लहुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन, उनका कोई साथी और पुष्पना और मददगार और हिमायती नहीं है उसके सिवा। वला युशरिकु फी हुक्मिही अहदा, और वो अपने हुक्म और इख्तियार और अपनी हाकमियत के हक में किसी को शरीक करने को तैयार नहीं है। वत्लु मा उहिया इलैका मिन किताब रब्बिक, जो भी आपकी तरफ वही किया गया है आपके रब की किताब में से उसकी तिलावत करते रहा कीजिए। ला मुबद्दिल लिकलिमातिही, उसकी बातों को बदलने वाला कोई नहीं है। वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा, और उसके सिवा आपको कहीं कोई पनाह नहीं मिलेगी। अस्बिर नफ्सक मअल लज़ीना यदून रब्बहुम बिल गदाति वल अशी, और अपने आप को रोके रखिए और सब्र कीजिए उन लोगों के साथ जो अपने रब को पुकारते हैं सुबह शाम। वस्बिर नफ्सक मअल लज़ीना यदून रब्बहुम बिल गदाति वल अशी युरीदून वजहहू, वो अल्लाह की रजा के तालिब है, तलबगार है, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं। वला तादु ऐनाका अन्हुम, और देखिए आपकी निगाहें उनसे हटकर उधर न जाए जिनके पास दौलत है,
انہم ترید زینت الحیات الدنیا، کہیں آپ کی نگاہ ادھر نہ جائے جہاں زیبائش ہے، آرائش ہے، دنیا کی چمک دمک ہے، دولت ہے. ولا تعد عیناک عنہم، آپ کی نگاہیں ان سے ہٹ کر، انہیں نظر انداز کر کے ان لوگوں کی طرف نہ متوجہ ہو جائیں. ترید زینت الحیات الدنیا، تو کیا آپ بھی دنیا کی، کہ لوگوں کو یہ گمان ہونے لگے، شک ہو جائے کہ آپ کی نگاہ میں بھی دنیا کی زینت کا جو ہے بہت اس کی اہمیت ہے. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اور بات مانگی اس کی جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. واتبع هواه، اور جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہے. وکان امره فرطا، اور اس کا کام جو ہے وہ اعتدال سے بہت ادھر ادھر ہو گیا ہے. وقل الحق من ربکم، اور کہہ دیجئے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے جو میں پیش کر رہا ہوں. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تو اب جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. احاط بہم سرادقها، اس کی قناتیں ان کا احاطہ کر لیں گی، وہ قناتوں کی شکل میں آگ ہوگی، ان کو گھیرے میں لے لیں گی. وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ پیاس سے جہاں بلب ہو کر پانی مانگیں گے، یغاثوا بماء کالمہل یشفی الوجوہ، تو انہیں ایسا پانی دیا جائے گا پینے کے لیے کہ جیسے بھول، یہ جو محل کے ترجمے کئی کیے گئے ہیں، کھولتے تیل کی تلچھٹ، لاوا، پگھلا ہوا تانبا اور پیپ وغیرہ، مان سدید ان میں، اور وہ اتنا گرم ہوگا یشفی الوجوہ کہ ان کے چہروں کو بھون دے گا. بئس الشراب، بہت ہی بری شے ہوگی پینے کی. وساعت مرتفقہ، اور یہ ان کے لیے ان کی آرام گاہ جو بنے گی جہنم، بہت ہی بری آرام گاہ ہوگی. اس کے برعکس وہی سائملٹینیس کنٹراسٹ کا اسلوب، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ہمارا یہ اصول نہیں ہے کہ جو لوگ اچھے عمل کریں ان کے اجر کو ہم ضائع کر دیں، ان کا اجر بھرپور انہیں ملے گا. اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہیں وہ رہنے والے باغات، ریزیڈینشل گارڈنز، جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب، انہیں پہنائے جائیں گے وہاں کنگن سونے کے. ویلبسون ثیابا خضرا من سندس، اور ان کو وہ پہنیں گے وہاں پر کپڑے سبز رنگ کے، باریک ریشم کے اور گاڑھے ریشم کے، یعنی اوپر کا لباس جو ہوگا وہ باریک ریشم کا ہوگا اور جو نیچے کا لباس ہوگا وہ گاڑھے ریشم کا ہوگا. متکئین فیہا علی الارائک، اور وہ وہاں پر تکیہ لگائے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے تختوں کے اوپر. نعم الثواب، کیا ہی اچھا بدلہ ہوگا. وحسنت مرتفقہ، اور کیا ہی خوب ان کے لیے آرام گاہ ہوگی. واضرب لہم مثلا رجلین، ان کے لیے بیان کیجیے دو اشخاص کی مثال. جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، ان میں سے ایک کو ہم نے دیے تھے دو باغ انگوروں کے. وحففناہما بنخل، اور ان دونوں کو گھیرے میں لیا ہوا تھا کھجوروں کے درختوں نے. اب دیکھیے کہ انگوروں کی بیلیں ہیں، اور چونکہ ادھر ادھر سے ہوا تیز نہ آئے تو کھجوروں کے جھنڈ جو ہے وہ چاروں طرف لگے ہوئے ہیں، تاکہ ان کے مابین جو اس کی انگوروں کی بیلیں ہیں وہ بڑی محفوظ ہیں. وجعلنا بینہما زرعا، ان کے درمیان کھیتی بھی تھی، یعنی یہ کہ اناج کا سامان بھی ہے اور انگوروں کی بیلیں بھی ہیں اور یہ کہ کھجوروں کے درخت بھی ہیں. کلتا الجنتین آتت اکلہا، وہ دونوں باغات اپنا پھل دیتے تھے. ولم تظلم منہ شیئا، سال بسال پھل آ رہا ہے، سال ہر سال ہو گئے، ہر سال پھل آ رہا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے. جب یہ چیز چلتی رہتی ہے تو آدمی کا خود بخود ایک توکل جو ہے وہ اس چیز کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے. وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے، یہ اللہ کے اذن سے ہے، بلکہ یہ کہ وہ انہی چیزوں کو سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ دائم ہے اور قائم ہے. وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے ان کے مابین ایک نہر بھی نکال دی تھی، آب پاشی کا بھی پورا نظام موجود ہے. وکان لہ ثمر، اور اس کے میوے بھی تھے، یعنی یہ بھی تھا کہ باغ جو ہے وہ پھلا ہوا اس وقت، انگور بھی ہیں اور کھجور بھی جو ہے درخت جو ہے لگے ہوئے ہیں. اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے میرے نزدیک جو زیادہ راجح ہے کہ اس کو اولاد بھی اللہ نے خوب دی تھی. جیسے درختوں پر پھل لگتا ہے تو انسان کے لیے اس کی اولاد جو ہے اس کے پھل کی حیثیت رکھتے ہیں، تو گویا کہ اس کو اولاد بھی ملی تھی. فقال لصاحبہ وهو يحاورہ، تو کہا اس نے اپنے ساتھی سے، ان سے وہ گفتگو کر رہے تھے، آپس میں گفتگو کر رہا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تم سے کہیں بڑھ کر ہوں مال میں اور نفری میں. اب یہ نفری کے حوالے سے میں نے کان لہ ثمر، اس کے بیٹے بھی تھے، اولاد بھی تھی، تو اس کے حوالے سے وہ نفری کی بات بھی کر رہا ہے، میرے بازو بھی بہت ہیں. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں. وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ،
اور وہ اپنے جان پر ظلم کر رہا تھا، یعنی اسی گمراہی کے اندر مبتلا تھا. قال ما ظن ان تبید هذه ابدا، انہوں نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ بھی کبھی اجڑ سکتا ہے. کیا مجھے دھمکا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہیں تم میری یہ دولت سلب نہ کر لے؟ دیکھو میں نے کھجوریں کس حساب سے یہاں پر لگائی ہیں کہ کوئی اگر آئے بھی، کوئی باد سرسر آئے یا کوئی اور بھی ہوا کا تیز لو کے جھونکے آئے تو وہ میری انگوروں کے بیلوں تک نہ پہنچے. یہ گویا کہ سینٹینلز کھڑے ہوئے ہیں، کھجور کے درخت جو ہے وہ روک رہے ہیں. پھر میں نے یہاں پہ آب پاشی کا نظام ہے، نہر چلی ہوئی ہے. معذور ان تبید هذه ابدا، میں نہیں سمجھتا کہ میرا یہ باغ جو ہے کبھی یہ کہ برباد بھی ہو سکتا ہے. ومعذور الساعة قائمة، اور یہ تم قیامت وغیرہ کی بات کر رہے ہو، اول تو میرا گمان نہیں ہے کہ کوئی قیامت کھڑی ہونے والی ہے. ومعذور الساعة قائمة، میں نہیں سمجھتا کہ یہ قیامت ہونے والی ہے. ہاں ڈکوسلے سے ہے، کچھ بڑوں سے سنا تو ہے. اور یہ کہ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر مجھے لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کے پاس، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، تو مجھے وہاں لازماً ملے گا بہت بہتر لوٹ کر. اب اس کے اندر ایک فلسفہ ہے ان کا کہ جب اللہ نے مجھے یہاں دیا، اللہ کے وہ منکر نہیں تھے، اللہ نے مجھے یہاں دیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ میں چہیتا ہوں، لاڈلا ہوں، یا اللہ نے مجھے کچھ صلاحیتیں دی ہیں، میں نے بڑی عمدہ پلاننگ کر کے باغ بنائے ہیں، سارا اس کا بندوبست کیا ہے. تو یہ میری جو صلاحیت ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی جو میرے اندر ہے، یہ جو خیر ہے، یہ کہاں چلا جائے گا؟ آخرت میں بھی مجھے پھر ملے گا اور اس سے بہتر ملے گا. اور تم جیسے یہاں جوتیاں پٹخار گئے ویسے وہاں پٹخارو گے. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر بالفرض ہو ہی گیا ایسا، لوٹا ہی دیا گیا میں اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، تو اس سے بھی بہتر مجھے وہاں پر ملے گا. قال له صاحبه، اب اس اللہ کے بندے نے جو نیک بندہ تھا کہا اس سے، اس کے ساتھی نے، وهو يحاوره، ان سے گفتگو کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو نے کفر کیا اس ہستی کا جس نے تجھے مٹی سے بنایا، ثم من نطفہ، پھر پانی کی گندے پانی کی بوند سے بنایا، ثم سواک رجلا، پھر تجھے ایک پورا انسان بنا کر کھڑا کر دیا. اب یہاں نوٹ تجھے کفر کون سا کیا؟ یعنی یہ کہ وہ رب مان رہا ہے اللہ کو اور رب کے ساتھ اسے کسی اور کا ذکر نہیں کیا ہے. مطلب یہ کہ آخرت کا انکار در حقیقت اللہ کا انکار ہے. اگر تم آخرت کے بارے میں جو کہہ رہے ہو کہ نہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ہونے والی بات ہے، تو چاہے تم اللہ کو اقرار کر رہے ہو لیکن حقیقت میں اگر آخرت کو نہیں مانتے تو گویا کہ اللہ کا انکار ہے. لیکن هو اللہ ربی، لیکن جہاں تک میرا معاملہ ہے میں نے تو اللہ کو اپنا رب مانا ہوا ہے، وہی میرا مالک ہے، آقا ہے. ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ اللہ کے بندے جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، تو نے باغ دیکھا پھلا ہوا ہے، ہرا بھرا ہے، ہر طرف بڑا دل خوشگل منظر ہے، تو کہتا ماشاء اللہ. یہ پھر وہی مجلسی کلمہ آ گیا جس میں توحید کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. ماشاء اللہ، یہ جو اللہ نے چاہا، جو اللہ نے چاہا، یہ سب اس کے فضل و کرم سے ہے. لا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کے سوا. اگر اللہ کی طرف سے یہ بات نہ ہوتی تو میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں تھی. اللہ ہی کی ہے در حقیقت، یہ دین ہے اسی کی عطا ہے. ان ترن انا اقل منک مالا و ولدا، اگر تم دیکھ رہے ہو کہ میں تم سے کم ہوں مال میں بھی اور اولاد میں بھی، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو مجھے تو میں اپنے رب کے بارے میں یہ یقین ہے کہ وہ جب چاہے مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ دے سکتا ہے. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا، اور تیرے باغ کے اوپر وہ کوئی اوپر سے کوئی لو کا جھونکا ایسا بھیج سکتا ہے، من السماء، آسمان سے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، کہ یہ پورا باغ جو ہے یہ جو ایک ایسا چٹیل میدان ہو کر رہ جائے کہ یہاں کوئی درخت رہے نہ بیلے رہے. معلوم ہوا کہ ہر چیز جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے. اور یصبح ماؤہا غورا، یا اللہ آسمان سے کوئی ایسی نہ بھی بھیجے کوئی بلا، تو اس کا پانی ہی جو تمہارا یہ جو چشمہ چل رہا ہے، وہ پانی ہی اگر زمین کے اندر گہرا اتر جائے، یہ چشمہ خشک ہو جائے، فلن تستطیع لہ طلبا، اور پھر تو پانی کہیں سے لا نہ سکے، تو یہ باغ خود بخود اچڑ جائے گا. یہ سارے امکانات ہیں. مسبب الاسباب نے تمہارے لیے اس وقت سارے اسباب جمع کر رکھے ہیں. جب چاہے گا ان میں سے کسی ایک سبب کی بھی اگر تناب کھینچ لے تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ تو شیش محل کی طرح کا ہے، ایک ہی جو پتھر ہے وہ اس سب کو چکنا چور کر دے گا. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کا سارا ثمر سمیٹ لیا گیا. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کو دیا تھا وہ سلب کر لیا. باغ بھی ختم ہوا، اولاد بھی ختم ہوئی. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، تو وہ رہ گیا اپنے ہاتھوں کو ملتا ہوا، اپنی ہتھیلیوں کو ملتا ہوا، جسے ہم کہتے ہیں کفے افسوس ملنا. يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا،
جو کچھ اس نے خرچ کیا تھا، انویسٹ کیا تھا، محنت کی تھی، کتنا عرصہ لگا تھا اس باغ کے پلاننگ میں، باغ کو اس نے لگایا تھا، کہاں کہاں سے پودے لایا ہوگا. ما انفق فیہا وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ باغ جو ہے گرا پڑا ہوا تھا اپنی چھتریاں کے اوپر، کیونکہ جو انگور کی بیلیں ہوتی ہیں وہ ٹٹیاں ہوتی ہیں، چھتریاں ہوتی ہیں، وہ سب اوندھی پڑی ہیں. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور اس وقت وہ کہہ رہا تھا ہائے میری شامت، کیا کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، اور نہ ہوئی پھر اس کی کوئی جماعت، کوئی اس کی فوج ہوتی جو اس کی مدد کرتی من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں. وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور نہ ہی وہ اس قابل تھا کہ کسی سے انتقام لے. کس سے انتقام لے؟ سارا فیصلہ تو اللہ کی طرف سے ہوا ہے. هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہاں تو حکومت اور اختیار کل کا کل اللہ ہی کے لیے ہے، سچے اللہ کے لیے جو الحق ہے. هو خیر ثوابا و خیر عقبا، یقیناً وہی بہتر ہے انعام دینے والا، اور وہی بہتر ہے نتیجے کے اعتبار سے، عاقبت کے اعتبار سے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا الْحَیَاۃِ الدُّنْیَا، ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کیجیے. کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے کہ پانی جو ہم نے اتارا آسمان سے. فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، تو پھر اس کے ساتھ سبزہ جو ہے زمین کا رل مل کر نکل آیا. فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، پھر وہ ہو گیا چورا چورا. تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، کہ جنہیں ہوائیں لیے اڑتی پھر رہی ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر شے پر قادر ہے. اس کے لیے جیسے یہ سائیکل چل رہا ہے تمہارا نباتاتی، ایسے ہی حیواناتی ہے، ایسا ہی تمہارا انسانی زندگی کا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے. والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں. خیر عند ربک ثواب و خیر عملا، وہ یقیناً بہتر ہے تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے، بدلے کے اعتبار سے بھی، اور توقع اور امید کے اعتبار سے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اب یہ قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. اور جس دن کے ہم چلائیں گے پہاڑوں کو. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے کہ زمین بالکل ننگی ہو گئی ہے، کوئی اونچائی نہیں رہی، کوئی نیچائی نہیں رہی، کوئی اونچ نہیں، کوئی کیڑ نہیں، کچھ نہیں، سیدھی چٹیل. وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے. پھر وَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان میں سے ایک کو نہیں چھوڑیں گے. کوئی بھی نسل انسانی کا جو حضرت آدم سے لے کر اور قیامت کے آخری ساعت تک جو لوگ بھی پیدا ہوں گے سب کے سب موجود ہوں گے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، وہ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے صفیں باندھے ہوئے. لَقَدْ جِئْتُمُونَا، آ گئے ہو ہمارے پاس. كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے کہ ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی بار. بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، اس وقت ہم نے تم سے ایک قول و قرار لیا تھا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا. وضع. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تم دیکھو گے اب مجرموں کو ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے کہ اس میں کیا کچھ ہے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہوں گے یا ویلتنا، آئے ہماری شامت. مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، یہ کیسا اعمال نامہ ہے. لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اس نے تو کسی چھوٹی سی چھوٹی بات کو نہیں چھوڑا، نہ کسی بڑی بات کو چھوڑا. إِلَّا أَحْصَاهَا، مگر یہ کہ اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے. اس نے تو مائنیوٹس ڈیٹیلز کو بھی اومٹ نہیں کیا ہے. کیسا ہی عمل نہ. مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، مَا عَمِلُوا، اور وہ پائیں گے جو بھی عمل انہوں نے کیا ہوگا اسے موجود ہے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ جھکو آدم کے سامنے، سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا لیکن نہیں کیا ابلیس نے. کان من الجن، اب یہاں وہ حقیقت کھول دی گئی جو بقیہ 6 جگہوں پر نہیں ہے، وہ جنات میں سے تھا. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، فا یہاں پر اب علت کو ظاہر کر رہا ہے. فرشتہ کبھی بھی اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتا، فرشتہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا. کان من الجن ففسق عن امر ربه، تو وہ نکل بھاگا اپنے رب کے حکم سے، یہ نافرمانی کی اپنے رب کے فرمان کی. افتتخذونه وذريته اولیاء من دونی، تو سوچو اے اولاد آدم، کیا تم اس کو اپنا ولی بناتے ہو اور اس کی نسل کو، اس کی اولاد کو، اس کے چیلوں چاٹوں کو، اس کے ایجنٹوں کو، ان سے دوستیاں کاٹتے ہو. من دونی، مجھے چھوڑ کر. وهم لكم عدو، جبکہ فی الواقع وہ تمہارے دشمن ہیں. بئس للظالمین بدلا، کتنا برا بدل ہے کہ جو ان ظالموں نے اپنے لیے اختیار کیا ہے. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم، میں نے تو ان جنات کو نہ تو انہیں شہید بنایا تھا آسمان اور زمین کی تخلیق کا، اور نہ ان کی اپنی تخلیق کا.
वमा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुदिल्लीन अज़ुदा, और मैं ऐसे बहकाने वालों को अपना मददगार नहीं बनाया करता। ये जो तुमने इनको मेरे बराबर बना दिया, मुझे छोड़कर उन्हें वली बना लिया, उनकी दोस्ती कर रहे हो, तो आसमान की और जमीन की तखलीक में, बल्कि खुद उनकी तखलीक में वो कोई उसके शाहिद नहीं है। वयौम यक़ूलु नादू शुरकाई लज़ीना ज़अमतुम, और जिस दिन कि अल्लाह कहेगा कि पुकारो जरा मेरे उन शुरका को जिनका तुम्हें ज़ोम हो गया था, तुम्हें गुमान था कि वो मेरे शरीक हैं, फदऔहुम, तो वो पुकारेंगे उनको, फलम यस्तजीबू लहुम, तो उन्हें कोई जवाब नहीं देंगे। वजअलना बैनहुम मौबिक़ा, और उनके दरमियान हम हलाकत वाली घाटी हाई कर देंगे, खलीज हाई कर देंगे। वरअल मुजरिमून अन्नारा, और मुजरिमीन जो हैं जालिम गुनाहगार काफिर, वो देखेंगे आग को कि अब ये है जिसमें हमें झोंका जाना है। फज़न्नु अन्नहुम वाक़िऊहा, और उन्हें यकीन हो जाएगा कि अब वो उसमें डाल दिए जाएंगे। वलम यजिदू अन्हा मसरिफा, वो नहीं पाएंगे उससे कहीं भी भागने की कोई जगह, उससे इन्हिराफ का कोई रास्ता। वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआन लिन्नासि मिन कुल्लि मसल, हमने इस कुरान में कुल मिसालें बयान कर दी हैं लोगों की हिदायत के लिए। और कानल इंसान अक्सर शैइन जदला, लेकिन इंसान जो है तमाम मखलूक़ात से बढ़कर है झगड़ालू। वमा मना नासा युमिनू जाहुल हुदा व यस्तगफिरू रब्बहुम, और नहीं रोका लोगों ने को ईमान लाने से जबकि उनके पास हिदायत आ गई कि वो इस्तिगफार करते अपने रब से, इल्ला अन तातियहुम सुन्नतुल अव्वलीन, मगर ये कि इन पर आकर रहेगी अब वही जो पहलों का जो अंजाम हुआ था वही इनके ऊपर भी मुसल्लत होगा। औ यातियहुमुल अज़ाब क़ुबला, या ये कि अज़ाब इनके सामने आ जाएगा। वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन व युजादिलुल लज़ीना कफ़रू बिल बातिल, और ये काफिर जो हैं ये झगड़ते हैं कुफ्र और बिल बातिल, झूठ के लिए, झूठ की तरफ से, युद्हिज़ू बिहिल हक़, ताकि उसके जरिए से हक को बिचला दें, हक को टला दें, हक को शिकस्त दे दें। वत्तख़ज़ू आयाती वमा उन्ज़िरू हुज़वा, और इन्होंने मेरी आयात को और जो इन्हें इंज़ार किया गया, खबरदार किया गया, उसको हंसी मजाक और ठट्ठा बना लिया है। वमन अज़्लमु मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बिही, उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जिसे उसके रब की आयात के जरिए से नसीहत की जाए, याद दहानी कराई जाए। फ़अरज़ अन्हा, फिर भी वो इराज करे उन आयात इलाहिया से। व नसिया मा क़द्दमत यदाह, और भूल जाए कि इसके दोनों हाथों ने आगे क्या भेजा हुआ है, क्या करतूत है जो भेजे हुए हैं। इन्ना जालना अला क़ुलूबिहिम अकिन्नतन यफ़क़हूहु, हमने इनके दिलों के ऊपर पर्दे डाल दिए हैं कि इसे समझ ना पाए। वफ़ी आज़ानिहिम वक़रा, और इनके कानों में हमने सकल पैदा कर दिया, बोझ पैदा कर दिया कि ये सुन नहीं सकते। व इन तदऊहुम इलल हुदा, और अगर आप पुकारेंगे इन्हें हिदायत की तरफ दावत देंगे, फलन यहतदू इज़न अबदा, तो ये कभी भी हिदायत पाने वाले नहीं। व रब्बुकल गफूर ज़ुर रहमा, और आपका रब जो है बहुत बख्शने वाला है, बहुत रहमत वाला है। लौ युआखिज़ुहुम बिमा कसबू लअज्जल लहुमुल अज़ाब, अगर वो जो कुछ भी इनकी कमाइयां हैं, जो करतूत है, इनके ऊपर फौरन मुआवजा कर लेता तो बहुत जल्दी इनको अजाब जो है भेज देता। बल लहुम मौइदुन, नहीं, उनके लिए एक वक्त है, वादे का वक्त है जो मुअय्यन है। लन यजिदू मिन दूनिही मौइला, वो उससे कहीं सरकने की जगह नहीं पाएंगे। जब वो अजल आ जाएगी, जब वो मौइद आ जाएगा, जो वादे का वक्त आ जाएगा। वतिलकल कुरा अहलकनाहुम लम्मा ज़लमू, और ये वो बस्तियां हैं हमने इनके रहने वालों को हलाक किया जबकि उन्होंने जुल्म की रविश इख्तियार की, शिर्क की और कुफ्र की रविश इख्तियार की। वजअलना लिमहलिकिहिम मौइदा, और उनकी भी हलाकत और बर्बादी के लिए हमने एक वादे का वक्त मुअय्यन कर दिया था। उस वक्त मुअय्यन से पहले अज़ाब उन पर भी नहीं आ सकता था। वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुग़ मजमाअल बहरैन, और जब कहा मूसा ने अपने उस नौजवान साथी से जिनका नाम यूशा इब्न नून है कि मैं नहीं बाज आऊंगा यहां तक के चलता रहूं और पहुंच जाऊं मजमाल बहरैन तक, जहां पर के दोनों दरिया मिल जाते हैं, और अमजिया हुक्वा, या फिर मैं चलता रहूंगा, चाहे वो मुझे सैकड़ों बरस गुजर जाए, मैं चलता रहूंगा। फलम्मा बलगा मजमा बैनहिमा, जब ये पहुंच गए उस दोनों दरियाओं के मिलने की जगह पर, नसिया हूताहुमा, ये बता दिया गया था कि एक जो मछली है तलकर उसको साथ ले लेना ताकि तुम्हारे वो ग़िज़ा का काम भी देगी, और उसी को निशानी बनाना था अल्लाह ने, बताने के लिए कि किस जगह पर वो उस शख्स से मुलाकात होगी। जब वो पहुंचे उन दोनों की मजमे के मकाम पर, नसिया हूताहुमा, तो वो भूल गए अपनी उस मछली को। फत्तखज़ सबीलहु फिल बहरि सरबा, और वो मछली जो है वो जिंदा होकर, हालांकि भुनी हुई थी, तली हुई थी, वो जिंदा होकर और उसने वो सुरंग सी बनाकर और समंदर में चली गई। फलम्मा जावज़ा, अब ये नक्शा जो है ये उनके जो साथी थे यूशा इब्न नून, उन्होंने देखा है अपनी निगाह से कि ये मामला हुआ है, लेकिन ये कि उसका तस्करा करना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भूल गए। फलम्मा जावज़ा, जब वो वहां से आगे निकल गए,
قال لفتاه آتنا غداءنا، انہوں نے اپنے اس نوجوان ساتھی سے کہا، خادم سے، کہ بھئی ہمارا وہ کھانا لے آؤ، ناشتہ لے آؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اب ہمیں اس سفر سے کوئی تکان طاری ہو گئی ہے، ایگزاسشن ہو رہی ہے۔ اور یہاں یہ نقطہ بیان کیا ہے مفسرین نے کہ چونکہ اس اصل مقام سے آگے نکل آئے تھے اس لیے اب تکان ہوئی ہے، ورنہ جو مقام تک پہنچنا تھا وہاں تک انہیں تکان کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ قال رأيت إذ أوينا إلى الصخرة، اس نوجوان نے یہ کہا خادم نے کہ آپ دیکھیے جب ہم اس چٹان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے سستانے کے لیے، فإني نسيت الحوت، تو میں اس مچھلی پر نگاہ رکھنا بھول گیا، اس کی حفاظت کرنا بھول گیا، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، اور شیطان نے مجھے بلائے رکھا کہ میں آپ سے ذکر بھی نہیں کر سکا، واتخذ سبيله في البحر، وہ تو زندہ ہو کر اور اس نے اپنا راستہ بنایا اور سمندر میں اتر گئی یا دریا میں اتر گئی۔ عجبا، بہت عجیب یہ واقعہ تھا جو پیش آیا تھا۔ قال ذلك ما كنا نبغي، اب حضرت موسیٰ نے کہا اسی کے تو ہم تلاش ہوئے تھے، یہی تو نشانی بتائی گئی تھی کہ یہاں پر اب چلو واپس وہیں۔ فارتدا على آثارهما قصصا، تو وہ اب لوٹے اپنے نقوش پا کو دیکھتے ہوئے، چونکہ وہیں پہنچنا ہے اب جہاں پر کہ وہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کر اور دریا میں اتر گئی تھی۔ فوجد عبدا من عبادنا، اب جو وہاں پہنچے تو پایا ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو، آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اسے رحمت عطا کی تھی خاص اپنے پاس سے، وعلمناہ من لدنا علما، اور اسے علم سکھایا تھا خاص اپنے پاس سے۔ قال له موسیٰ، ان سے کہا موسیٰ نے، هل اتبعک، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرصہ آپ کے ساتھ رہوں، علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، لیکن اس لیے اس شرط کے ساتھ کہ آپ مجھے بھی سکھائیں کچھ جو آپ کو علم دیا گیا ہے اور جو بڑی سعادت مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ آپ کو اللہ نے بڑی عقل، بڑی سمجھ بوجھ اور بڑی حکمت عطا کی ہے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا کہ دیکھو تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے، وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، کیسے صبر کرو گے اس چیز پر کہ جس کا کہ علم تمہارے پاس نہیں ہے، جس کا تم نے احاطہ نہیں کیا ہے، تمہیں تو بات بڑی غلط لگے گی، عجیب سی لگے گی۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، میں صبر کروں گا، ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اب دیکھیے یہاں انشاءاللہ صبر کے ساتھ تو آ گیا، ولا اعصی لک امرا، آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، یہاں انشاءاللہ نہیں آیا ہے اور اسی میں خلاف ورزی ہو گئی، یعنی یہ کہ انہوں نے جو حکم دیا تھا پھر اس کی وہ پابندی نہیں کر پائے۔ قال فاتبعتنی، اب یہ حکم ہے ان کا، انہوں نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو، رہنا چاہتے ہو، فلا تسألنی عن شیء، تو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے خود مت پوچھنا، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود اس کے بارے میں کوئی تذکرہ کروں، بس دیکھتے جاؤ جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے، دیکھتے رہو، ضرب کرو، چپ رہو، خاموش رہو، میں جب مناسب سمجھوں گا جو اصل حکمت ہے ان چیزوں کی جو تمہارے مشاہدے میں آئیں گی وہ میں تمہیں بتا دوں گا، لیکن تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے۔ فانطلقا، اب وہ دونوں چلے، گویا کہ حضرت موسیٰ نے وہ بات مان لی۔ حتی اذا رکبا فی السفینۃ، یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں، خرقھا، اب ان صاحب نے، یہ جو صاحب موسیٰ انہیں کہیں یا حضرت خضر کہیں، انہوں نے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا۔ قال خرقتھا لتغرق اہلھا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں خاموش رہنے والے تھے، اتنا غلط کام کر رہے ہو تم، ساری کشتی کو ڈبونا چاہتے ہو، کیا تم نے توڑ ڈالا ہے، پھاڑ دیا ہے اس کشتی کو تاکہ غرق کر دو اس کے اندر جو سوار ہیں ان سب کو؟ لقد جئت شیئا امرا، یہ تو آپ نے ایک بہت غلط کام کیا، بہت بھاری ایک جرم ہے جو آپ سے سرزد ہوا ہے۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، تو انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ نے عرض کیا، لا تؤاخذنی بما نسیت، مجھ سے مواخذہ نہ کیجئے اس پر کہ میں بھول گیا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا، ولا ترهقنی من امری عسرا، اور نہ دباؤ ڈالیے مجھ پر میرے معاملے میں کچھ زیادہ سختی نہ کیجئے، ایسا نہ ہو کہ ایک ہی دفعہ کی میری غلطی کے اوپر کہہ دیں جاؤ اب یہاں سے، بلکہ ذرا یہ نرمی کیجئے۔ فانطلقا، پھر چلے دونوں، حتی اذا لقیا غلاما قتلہ، جب ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی اس نے قتل کر دیا اس کو، حضرت خضر نے، قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بولے یہ کیا کیا آپ نے، ایک بے گناہ جان کو آپ نے قتل کر دیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی کا خون بہایا ہو۔ لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو آپ نے بہت ہی نامعقول حرکت کی ہے۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، اب انہوں نے بھی ذرا ڈانٹ کے انداز میں کہا الم اقل لک، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ قال ان سالتک عن شیء بعدہ فلا تصاحبنی،
حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب اگر تیسری مرتبہ مجھ سے غلطی ہو جائے، دوسری مرتبہ اور مجھے معافی دے دیں، اگر اب میں اس کے بعد کوئی آپ سے سوال کروں تو پھر ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، فلا تصاحبنی، پھر یہ کہ میں اپنا راستہ لے لوں گا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، میری جانب سے آپ نے جو ہے حجت قائم کر دی ہے، اور آپ عذر جو ہے اب آپ کر سکتے ہیں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، یعنی خطا میری ہے۔ فانطلقا، پھر چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، اور جب یہاں تک کہ وہ پہنچے ایک بستی والوں کے پاس، وہاں انہوں نے ان سے چاہا کہ وہ انہیں کھانا کھلائیں، مسافر جیسے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ آئے ہیں، مسافر ہیں، آپ کی بستی میں آئے ہیں تو ہمیں کھانا کھلائیے۔ فابوا ان یضیفوہما، تو وہاں کی بستی والوں نے، وہ ایسے کچھ کٹھور اور شقی لوگ تھے، انکار کر دیا ان کی ضیافت سے، انہیں کچھ کھانے کو نہیں دیا۔ فوجد فیہا جدارا، وہاں انہوں نے دیکھا ایک دیوار، یرید ان ینقض، کہ بالکل گرنے کو ہے، ٹوٹنے کو ہے، گرنے کو ہے۔ فاقامہ، تو وہ حضرت خضر نے اس کو سیدھا کر دیا، بنا دیا اور سیدھا کر دیا، مضبوط کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، تو حضرت موسیٰ نے پھر کہا کہ اگر آپ چاہتے، یہ اتنے ناہنجار لوگ، انہوں نے مسافروں کو کھانا تک نہیں دیا اور آپ نے بغیر مزدوری لیے ہوئے ان کا کام کر دیا، ان کی دیوار سیدھی کر دی۔ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، آپ اس پر اجرت نہ کرتے ان سے، اور یہ جو اجرت سے جو ہے بہرحال ہم جو ہے کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، کہ بس یہ اب میرے اور آپ کے درمیان اب علیحدگی کا وقت ہے۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں تمہیں بتائے دیتا ہوں اصل راز اور حقیقت ان چیزوں کا جس پر کہ آپ صبر نہ کر سکے۔ اما سفینہ، جہاں تک اس کشتی کا معاملہ ہے، فکانت لمساکین یعملون فی البحر، تو یہ ان مزدوروں کی ملکیت تھی کہ جو دریا میں محنت کرتے ہیں۔ فاردت ان اعیبھا، میں نے یہ چاہا کہ اس کو عیبدار کر دوں۔ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، جبکہ آگے جو ہے ایک بادشاہ تھا، حاکم تھا، جو ہر کشتی کو کہ جو ثابت و سالم ہے اسے وہ غصب کر رہا ہے، اس کو جو ہے کنفسکیٹ کر رہا ہے۔ اب وہ دیکھے گا کہ یہ تو ٹوٹی بھی کشتی چھوڑ دے گا، تو کشتی میں ایک تختہ لگا لینا تو آسان کام ہے، پوری تختی جا رہی تھی، تو میں نے ایک تختہ جو اینٹ کا جو ہے توڑ دیا ہے تاکہ اسے ناقص سمجھ کر وہ بادشاہ جو ہے اسے ریجیکٹ کر دے، اس کشتی کو نہ لے، تو ان مزدوروں کی پوری کشتی بن جائے۔ تو میں نے ان کی خیر کے لیے کیا ہے، جس کو تم نے یہ سمجھا کہ شاید میں لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ محمد غلام، اور جہاں تک اس لڑکے کا معاملہ ہے، نوجوان کا، فکان ابواہ مومنین، اس کے والدین بڑے نیک اور صالح ہیں، والدین دونوں کے دونوں۔ فخشینا یرہقہما طغیانا وکفرا، اب ظاہر بات ہے کہ حضرت خضر کو معلوم ہوگا کہ اس کے جینز اچھے نہیں ہیں، بڑے شرارتی قسم کے جینز اس کے اندر ہیں، اور یہ جب جوان ہوگا تو یہ آوارہ ہو کر اٹھے گا اور بہت سخت ہوگا اور اپنے والدین کے لیے سوہان رو بن جائے گا۔ یرہقہما طغیانا وکفرا، ناشکری اور زبردستی کر کے ان کو عاجز کرے گا، ستائے گا۔ فأردنا یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما، تو ہم نے یہ چاہا کہ ان کا رب ان کے لیے بدل دے، اس سے بہتر اولاد اسے دے، بیٹا دے دے کہ جو اس کے لیے پاکیزگی میں بھی اور شفقت اور رحمت میں بھی اس سے بہتر ہو، جو ان کے لیے بڑھاپے میں سہارا بن سکے۔ تو ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو اللہ کے حکم سے میں کر رہا ہوں، یہ گویا کہ تکوینی امور ہے جو ہو رہے ہیں، یہ تشریعی امور نہیں ہے، تم شریعت کے حوالے سے دیکھ رہے ہو، اور میں یہ تکوینی معاملات کر رہا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق۔ اور یہ در حقیقت رحمت ہے، جس کو کہ لوگوں نے یہ سمجھا ہوگا جس دن کا بچہ جو والدین کا فوت ہو گیا تو ان کے اوپر تو پہاڑ ٹوٹ پڑا ہوگا غم کا، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے خیر کے لیے کیا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور جہاں تک اس دیوار کا معاملہ ہے، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، تو یہ دو غلام لڑکوں کی دیوار ہے جو شہر میں رہتے ہیں۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کی جڑ میں ان کے لیے ایک دفینہ ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ جو ہے وہ بہت نیک آدمی تھا، باپ نیک تھا، وہ جو سمجھیے کہ کسی جوانی میں یا کوئی وقت جو ہے وہ اس کی موت کا وقت آ گیا، بچے چھوٹے چھوٹے تھے، اس نے کچھ اپنی پونجی جو ہے گھر کے اندر ایک دیوار کی جڑ کے اندر بنیاد کے اندر دفن کر دی، یہ بڑے ہو جائیں بچے یہ نکال لیں۔ اب چونکہ وہ نیک تھا لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اہتمام ہو رہا ہے، دیوار اگر اس وقت گر گئی ہوتی تو یہ خزانہ ظاہر ہو جاتا، اور ابھی وہ بچے جو ہیں وہ چھوٹے ہیں،
تو لہٰذا یہ لوگ جو ہے بستی والے کتنے ناہنجار ہیں جنہوں نے ہمیں کھانے کو نہیں دیا ہے، وہ کیا یتیموں کے اس مال کی کا لحاظ کریں گے؟ وہ سارا کا سارا اس مال کو قبضہ کر لیں گے۔ تو میں نے وہ دیوار بنا دی ہے۔ کان ابوہما صالحا، ان کا باپ بہت نیک آدمی تھا۔ فاراد ربک یبلغ اشدہما، تو آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہوا کہ یہ دونوں بچے جو ہے اپنی پوری جوانی کو، پختگی کو، بلوغت کو پہنچ جائیں، ویستخرجا کنزہما، اور پھر وہ اپنا خزانہ نکال لیں۔ رحمتا من ربک، یہ تینوں امور آپ کے رب کی رحمت کا منظر ہے۔ وما فعلتہ عن امری، یہ میں نے اپنے جی سے نہیں کیا ہے، میرا فیصلہ نہیں ہے۔ ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے تعویل، یہ ہے اصل حقیقت، یہ ہے اصل راز ان چیزوں کا جس پر کہ اے موسیٰ تم صبر نہ کر پائے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، ان سے کہیے میں عنقریب تمہیں اس کے بارے میں کوئی حالات بتاتا ہوں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اسے زمین میں بڑا تمکن عطا کیا تھا، غلبہ عطا کیا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے اسے ہر طرح کا ساز و سامان، وسائل و ذرائع، تمام اسباب جو ہیں فراہم کر دیے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو انہوں نے پھر ایک مہم تیار کی۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، جب وہ پہنچ گئے سورج کے غروب ہونے کی جگہ، وجدها تغرب في عين حمئة، تو انہوں نے دیکھا اسے ڈوبتے ہوئے، وہ ڈوب رہا ہے ایک بڑے گدلے سے سمندر کے اندر۔ وہ جو وہاں کا سمندر ہے بڑا گدلا سا ہے، یہ ایجین سی وغیرہ جو کہلاتے ہیں، یہ بہت گدلے سے پانی کے ہیں۔ ووجد عندها قوما، اور وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا مراد یہ کہ اس قوم پر انہیں فتح ہوئی، جنگ ہوئی، انہوں نے ان کو شکست دی، اور وہ قوم گویا کہ اب ان کے رحم و کرم پر ان کی گویا کہ وہ محکوم ہو گئی۔ قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، کہ یا اے ذوالقرنین تمہیں اب پورا اختیار ہے، چاہو تو یہ جو مفتوح قوم ہے تمہاری اسے تم سزا دو، عذاب دو، ستاؤ انہیں، یا یہ کہ تم ان کے اندر اچھی روش اختیار کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قال، انہوں نے کہا اما من ظلم، جو کوئی ظالم ہے، بے انصاف ہے، ہو سکتا ہے اس سے مراد کفر اور شرک بھی ہو، فسوف نعذبہ ثم يرد الى ربہ فيعذبہ عذابا نکرا، تو اسے تو ہم عذاب دیں گے، سزا دیں گے، اور پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف، پھر اس کا رب اس کو عذاب دے گا جو اصل عذاب ہے، برا عذاب، سخت عذاب۔ واما من آمن وعمل صالحا، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور یقین کریں گے حقائق پر، اللہ کو مانیں گے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کریں گے، فلہ جزاء الحسنی، تو اس کو ہم اچھا بدلہ بھی دیں گے، وسنقول لہ من امرنا یسرا، اور اس سے ہم اپنے معاملے میں بھی نرم بات کریں گے۔ ثم اتبع سبابا، مغرب کی طرف سے فارغ ہو کر پھر اب یہ مشرق کی طرف گئے، پھر انہوں نے ایک اور مہم کا بندوبست کیا۔ حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچ گئے، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، تو انہوں نے پایا اس کو کہ وہ طلوع ہوتا ہے ایک ایسی قوم پر کہ جس کے لیے ہم نے آفتاب سے کوئی اوٹ نہیں رکھی ہے۔ یعنی یہاں کے جو قبائل تھے، گیڈروسیا وغیرہ یہ کہلاتا تھا اس زمانے کے اندر، یہ وحشی قبائل تھے، ان کو ابھی چھت بنانے کا فن نہیں آیا تھا۔ کذالک، ایسا ہی ہوا وہاں بھی، یعنی جو پہلے ہوا تھا کہ یہاں بھی معاملہ وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار مطلق انہیں دیا، فتح دی، لیکن انہوں نے یہاں بھی یہی کہا کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے ساتھ ہم نرمی کریں گے، اور جو شریر ہوں گے ان کو سخت سزا دیں گے۔ وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ جو وہاں اس کی خبر ہوئی اور جو بھی حالات وہاں گزرے، جو ماجرا وہاں ہوا۔ ثم اتبع سببا، اب یہ تیسری آ رہی ہے، ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور مہم تیار کی، یہ شمالی مہم ہے۔ حتیٰ اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے، دو دیواروں کے درمیان پہنچ گئے، وجد من دونہما قوما، تو انہوں نے پایا ان دونوں کے بڑے ایسے لوگوں کو، لا یکادون یفقہون قولا، یہ لوگ بھی ایسے تھے غیر متمدن، کوئی بات سمجھتے نہیں تھے، یعنی زبان ایسی ہوگی کہ جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن یہ کہ کسی نہ کسی ذریعے سے انہوں نے اپنا ایک مطلب، اپنی ایک ارشادات پیش کی۔ قالوا یا ذوالقرنین، انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج اور ماجوج جو قومیں ہیں یہ زمین میں بہت فساد مچانے والی ہیں۔ فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج مقرر کر دیں، علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اس کے عوض کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد تعمیر کر دیں، ایک دیوار ہائی کر دیں کہ وہ ہم پر حملہ آور نہ ہو سکے، ان درے کو بند کر دیا جائے۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، اب دیکھیے ان کا کردار، ان کا مجھے جو کچھ میرے رب نے دے رکھا ہے، دولت دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے، وہ بہت بہتر ہے اس سے کہ جو تم مجھے پیش کر رہے ہو، مجھے خراج کی ضرورت نہیں ہے، ہاں تمہاری ایک ضرورت ہے میں وہ پوری کر دیتا ہوں۔ فَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، مجھے مین پاور فراہم کرو، باقی ساری سامان جو ہے میں فراہم کر لوں گا،
لیکن بہرحال اس کو بنانے کے لیے، دیوار بنانے کے لیے اور دونوں پہاڑوں کے درمیان اتنی بڑی جو سب تعمیر کرنے کے لیے جو مین پاور چاہیے، اعینونی بقوۃ، تو محنت کے ذریعے سے، مین پاور کے ذریعے سے میری مدد کرو، اجعل بینکم و بینہم ردما، میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، لاؤ میرے پاس تختے لوہے کے، حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب دونوں جو اونچالیں تھیں اس کے درمیان کا پورا علاقہ پر ہو گیا، بھر گیا، وہ لوہے کے تختے جو ہیں اس کے اندر بھرے جا رہے ہیں۔ حتیٰ اذا ساوا، برابر کر دیا دونوں بھانکوں تک پہاڑ کی، قال انفخوا، اب ان کا کہ آگ جلاؤ اس کے نیچے، وہ دہکا دی بھٹی جس سے کہ اب وہ لوہا گرم ہوا اور لوہے کی تختے جو ہیں وہ گرم ہو گئے۔ حتیٰ اذا جعلہ نارا، جبکہ وہ سارے کے سارے لوہے کے جو تپ گئے خود اور سرخ ہو گئے، قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو کہا لاؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا کہ میں اس کے اوپر انڈھیل دوں۔ فمستطاعوا ان یظہروہ، تو انہوں نے کہا کہ اب یہ لوگ نہ تو اس کے اوپر سے آ سکیں گے نہ چڑھ سکیں گے، وما استطاعوا لہ نقبا، نہ اس میں کوئی سوراخ لگا سکیں گے، نقب لگا سکیں گے۔ قال ھذا رحمۃ من ربی، یہ سب اتنا بڑا کارنامہ کر کے بھی انہوں نے کہا یہ سب رحمت ہے میرے رب کی طرف سے، میرا کوئی کمال نہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، جَعَلَهُ دَكَّا، وہ اس پوری دیوار کو جو ہے ریزہ ریزہ کر دے گا، ختم ہو جائے گی دیوار۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے، سچ ہے، پورا ہو کر رہے گا۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اب جب یہ وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کا قیامت کا وقت، ہم چھوڑ دیں گے اس روز ان کو، یہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور میں پھونکا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور پھر ہم ان سب کو جمع کر لیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس روز ہم جہنم کو سامنے لے آئیں گے کافرین کے سامنے۔ یہ ہے تمہارا انجام، یہ ہے تمہارے لیے جو ہم نے تیار کیا ہے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، وہ لوگ کہ جن کی نگاہیں ہمارے ذکر سے کوری ہو چکی تھی، پردہ پڑا ہوا تھا ان پر، ہم یاد نہیں تھے، بس دنیا سامنے تھی۔ کانوا لا یستطیعون سمعا، اور وہ سماعت سے بھی بہرہ مند نہیں رہے تھے، اب سن بھی نہیں سکتے تھے، حیوانوں کا سا سننا سنتے تھے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا کافروں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ میرے بندوں ہی کو میرے مقابلے میں اپنے حمایتی بنا لیں گے؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کو بنا رکھا ہے ابتدائی مہمان نوازی کے لیے، ان کی مہمان نوازی ہوگی جہنم میں۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہیے ان سے کہ ہم تمہیں بتائیں اپنے عمل، اپنی محنت، اپنی جد و جہد، بھاگ دوڑ، اپنی سعی جو ہے اس کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی بھاگ دوڑ، سعی و جہد دنیا ہی میں گم ہو کر رہ گئی، آخرت مطلوب ہے ہی نہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب تو بڑے کامیاب ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا۔ لقائہ فحبطت اعمالہم، یہ جو جھوٹی پھوٹی کوئی نیکیاں کرتے ہو اپنے دل کی تسلی کے لیے، جھوٹے تسلی دینے کے لیے، کوئی مسلی کھلا دیے، کوئی غریبوں کا کام ہو گیا، کوئی کسی کے لیے، یہ نیکیاں ہمارے ہاں قطعاً کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے سارے اعمال اس قسم کی نیکیاں حبط ہو جائیں گی۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، تو اس دن ہم ان کے لیے قیامت کے دن جو ہے کوئی ان کا وزن قرار نہیں دیں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ جہنم ہے، بما کفروا، بسبب اس کے کہ انہوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کو ٹھٹھا سمجھ لیا۔ رسول آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل زندگی وہ ہے، یہ سمجھتے نہیں یہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ایمان کے سارے تقاضوں کو بھرپور طور پہ ادا کیا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات ہوں گے، ان کے وہاں پر مہمان نوازی نزل ہوگی، نزل ابتدائی، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور پھر وہ نہیں چاہیں گے کہ اس سے ان کو کہیں اور بھیج دیا جائے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، یہاں اللہ کے کلمات کا ذکر ہے، اور کلمات سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی ہر شے جس نے پیدا کی ہے اس کے ایک کلمہ کن کا ظہور ہے، کل مخلوقات اس کے کلمات ہیں۔ اگر زمین کا پورا سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے اپنے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، سمندر ختم ہو جائے گا،
لیکن اللہ کی کلمات ختم نہیں ہوں گے، چاہے اتنی ہی اور بھی اس کے لیے سمندر لے آئیں سیاہی بنا کر۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہہ دیجئے میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ یوحی الی انما الہکم الہ واحد، مجھ پر وحی کی جا رہی ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اکیلا ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو دیکھو جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو، فلیعمل عملا صالحا، اسے عمل کرنے چاہیے نیک، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔